کہ ماضی ہم مسلمانوں کا کیسا تابناک تھا اور آج کیوں ہمارا سوال ہو گیا. امت کو اس حال میں کس نے پہنچایا؟ آج امت کو ذبح کیا جا رہا ہے جو شاید اس کا مقدر بن گیا. ذبح فی المشرق، مشرق میں ذبح کیا جا رہا ہے، وذبح فی المغرب، مغرب میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وذبح فی جزیرۃ العرب، عرب میں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وذبح فی الہند، ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام وذبح ہے، فی کشمیر، کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا وذبح فی الصین، ہے، چین میں مارا جا رہا وذبح فی الیمن، ہے، یمن میں مارا جا رہا وذبح فی العراق والشام، ہے، عراق اور شام میں خون بہ رہا ہے، وذبح فی لیبیا. لیبیا میں ہو رہا ہے. ما الذي حدث لهذه الأمة الإسلامية حتى اليوم تذبح بقدر الله عز وجل؟ تو وہ کون سے ایسے اسباب بن گئے کہ امت مسلمہ کو ایسی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے مقدر میں ایسا تھا؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ هل هي نفس الأمة التي قال عنها رب العزة كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ کیا یہ وہی امت ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ تم سابقہ تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو؟ هل هي الأمة التي فتح فيها سيدنا عمر بن الخطاب بيت المقدس وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله؟ اسی امت کا ایک جوان تھا کہ جس نے فلسطین کو فتح کیا تھا، عمر بن خطاب اس کا نام تھا، اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جسے اللہ نے عزت عطا کی ہے، جب تک دامن اسلام سے وابستہ رہیں گے عزت ہمارے ساتھ ہے، اور جس دن ہم نے اس دامن کو چھوڑ دیا تو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی. هل هذه الأمة هي أمة صلاح الدين التي فتح بها بيت المقدس؟ اسی امت میں پھر دوبارہ ایک ایسا جوان پیدا ہوا کہ جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، اور اس نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. هل هي هذه الأمة نفسها التي وقف فيها ربعي ابن عامر بفرسه أمام عرش كسرى متحديا هذا الطاغية؟ اور اسی امت کے اندر ایک ایسا جوان بھی آیا تھا کہ جو ایران کے بادشاہ کے محل میں اس کے قیمتی کارپیٹ پر اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم ہیں امت مسلمہ کے جوان. وقال جئنا نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله. اور بادشاہ کسرا کو اس نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تم کو بت پرستی سے نکال کر رب کریم کی طرف لانے کے لیے. هل هذه الأمة هي نفسها کیا یہ وہی امت ہے التي قادها سيدنا خالد بن الوليد نحو المدائن في فارس في كسرى في إيران اليوم؟ اور اسی امت میں ایک شعر ایسا بھی تھا خالد بن ولید کہ جس نے کسرا کے ایوانوں کو لرزا دیا تھا اور فارس کی زمین کو آزاد کرایا تھا. وأرسل له رسالة تهديد أسلم تسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. اور خالد بن ولید نے اس وقت کسرا بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم ہماری بات مان لو، اسلام قبول کر لو، جان بچ جائے گی، ورنہ ہم وہ قوم ہیں کہ جیسے تم زندگی سے پیار کرتے ہو ہم موت سے محبت کرتے ہیں. فلما قرأ كسرى رسالة سيدنا خالد بن الوليد أرسل يطلب نجدة ومددا من ملك الصين. جس وقت میں ایران کے کسرا نے خالد بن ولید کا یہ خط پڑھا، فوری طور پر اس نے مدد طلب کی چین کے بادشاہ سے. فرد عليه ملك الصين قائلا يا كسرى لا قوة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. تو چین کے بادشاہ نے واپس کسرا کو جواب دیا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ان ببر شیروں سے میں ٹکراؤں،
اس امت کا ایک ایک جوان اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اگر اپنی انا پر آ گیا تو وہ تو پہاڑ کو جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دیتے ہیں. هذا يوم كنا أعز. وہ تھی ہمارے عزت کے دن تھے. شباب اے جوانوں، ثبات الثبات، ثابت قدمی، ثابت قدمی. لا تنهزموا، کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، لا تذلوا. کبھی بھی اپنے آپ کو رسوا نہ سمجھنا. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهزم لحظة. ہمارے اور تمہارے محبوب نبی کبھی بھی کمتری کی طرف گئے ہی نہیں. لم يذل لحظة. کبھی بھی رسوائی ایک آن کے لیے نہ ہوئی. لم ينحني لصنم قط. کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا، مع أنه كان في مكة 360 صنما. جبکہ اس وقت بھی مکے میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. وقف عزيزا ہمیشہ غلبے کے ساتھ رہے ضد كفار مكة اور کافروں کے مخالف کھڑے رہے وتحداهم. اور ہمیشہ ان کو للکارتے رہے. قال لعمه أبي طالب: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أهلك دونه. اور فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کہ اے چچا یہ مجھ کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہو میں ان کی بات سن لوں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند کو بھی رکھ دیا جائے تو میں دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا. لماذا انحرفت الأمة عن مساجد؟ آج امت میں اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ لماذا أضاعت درب العزة والكرامة؟ تو آج اس امت نے کیوں اپنی عزت کو کھو دیا؟ رغم أن نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے باخبر کر دیا تھا. حذرنا مما نحن فيه اليوم. اور ہم کو بتا دیا تھا، ڈرا دیا تھا کہ آج آنے والا دن کیسا ہوگا. حذرنا من ترك الشريعة جانبا. اور ہم کو خبردار کر دیا تھا کہ شریعت کا دامن نہ چھوٹے. وأخبرنا ما يفعل الله بنا إن رمينا بالدين خلف ظهورنا. تو ہمارے رب نے ہم کو یہ پہلے سے باخبر کر دیا تھا کہ دین کا دامن آج سے چھوٹا تو پھر تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا حال ایسا برباد ہو جائے گا، ذلت تم پر مسلط کر دی جائے گی، چاہتے ہو کہ دوبارہ عزت ملے، لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف، عزت تمہارا انتظار کر رہی ہے. عودوا يا رجال. واپس آ جاؤ اے مردوں، عودوا يا شباب. اے جوانوں واپس آ جاؤ. إن رب العزة يقول وإن عدتم عدنا. تمہارا پروردگار عزت والا یہ فرماتا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹو، ہم تمہاری طرف آئیں گے. لقد كنا أعزة. ہم بڑے باعزت لوگ تھے، فما الذي حدث؟ تو آج یہ زوال کیوں ہوا؟ ما الذي جرى؟ أخبروني بربكم. مجھے بتاؤ کیوں ہم اس حال پر پہنچ گئے؟ تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے. متى تجرأ علينا عدونا وتحدانا؟ آج ان کافروں کی اتنی کیا مجال ہو گئی کہ یہ ہم کو چیلنج کرتے ہیں اور ہماری جرت کو للکارتے ہیں. ونحن أمة المليار ونصف مسلم. اور آج 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی قد كنا أعزة. ہم لوگ بڑے باعزت لوگ تھے. أخي اے میرے بھائی، تعرف من أنت؟ آپ جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ أنت الذي خاطبك الله بقوله
في القرآن الكريم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر. اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری شان کتنی بلند ہے؟ رب ذوالجلال اپنے کلام مقدس قرآن میں فرماتا ہے تمہارا ذکر کہ اے محبوب ہم نے جو قرآن کتاب آپ پر نازل کی ہے جس میں آپ کی پوری امت کا ذکر کیا گیا ہے. فيه عزكم اس میں تمہارے لیے عزت ہے، فيه نصركم اس قرآن میں تمہارے لیے مدد ہے، فيه رفعتكم. اس قرآن میں تمہارے لیے بلندی ہے. هل تعرف من أنت؟ تم جانتے ہو کون ہو تم؟ أنت الذي خاطبك الله وقال لقد من الله على المؤمنين. آپ ہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب کریم یہ سناتا ہے اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا. أنت عزيز، آپ لوگ رب کو بہت پیارے ہیں، أنت عزيز عند الله. آپ کا بڑا مقام ہے رب کی بارگاہ میں. النبي بيقول نحن الأولون والآخرون يوم القيامة. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ہم جائیں گے حالانکہ سب سے آخر میں ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے. نعم جئنا آخر الأمم لكننا أول من يدخل الجنة. کہ ہم دنیا میں آنے میں سب سے آخر ہیں لیکن جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہوں گے. قول الله أكبر. بولو اللہ اکبر، الله أكبر. اللہ اکبر. أنت أول من يدخل الجنة قبل الأمم كلها لأنه حبيبك الله. آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے حالانکہ دنیا میں آپ سب سے آخر میں آئے ہیں. یہ شان اس امت کو اس لیے ملی ہے کہ یہ محبوب خدا کی امت ہے. لو أنك تعرف قدرك عند الله، لو أنك تعرف قدرك عند الله. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی کیا شان ہے رب کریم کی بارگاہ میں، شريعتك أعلى الشرائع. اور آپ کی جو شریعت محمدی ہے یہ تمام شریعتوں میں سب سے بلند ہے. ألم تسمع القرآن؟ آپ نے قرآن نہ سنا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. کہ ہمیشہ سر بلندی تمہاری ہی ہوگی اگر تم مومن ہو. فلماذا أسقطت الراية على الأرض؟ تو کیوں تم نے آج اسلام کے پرچم کو جھکا دیا؟ لماذا أصبحت ضعيفا؟ کیوں آج امت مسلمہ کمزور پڑ گئی؟ لماذا تركت علم الراية الإسلامية من يدك؟ آج کیوں اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا؟ لماذا قطعت أسباب النصر بينك وبين الله؟ آج وہ اسباب کیوں تم سے چھوٹ گئے مدد کے جو تمہارے اور تمہارے خدا کے ساتھ تھے؟ ألم يحذرك رسول الله؟ کیا سرور کونین نے پہلے سے تنبیہ نہیں کی تھی؟ ألم يخبرك ألا تفعل ذلك؟ کیا آپ کو کیا خبر نہیں دی تھی آقا نے کہ ایسا مت کرنا؟ أترون هذا المشهد اليوم في العالم والذبح كله؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے. لقد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ہمیں تو بہت پہلے ہی ہمارے نبی نے آنے والے ان تمام حادثات کی خبر دے دی تھی. في حديث يعد من أعلام نبوته. اور وہ حدیث پاک کہ جو میرے سرور کونین کی اعلیٰ نبوت سے ہے. انظروا إلى المشهد النبوي كيف رسمه. دیکھو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ جمیل منظر جو بنایا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى إناء ليأكل منه. آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قریب لوگ تم پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے ایک تھالی کے اوپر بہت سے کھانے والے ٹوٹ پڑے. يوشك
زمان تهجم الأمم عليكم. آئے گا ایک ایسا وقت مجھے لگتا ہے کہ ساری امتیں تمہارے خلاف تم پر حملہ کریں گی. تريد نهب ثرواتكم. اور وہ حملہ کریں گی تمہاری تمام جائیدادوں اور تمہارے تمام اموال پر، شون پیٹرول پر، غاز گیس پر، ذهب. سونے پر. أمريكا روسيا أوروبا امریکہ، روس، یورپ، الهندوس والهند ہندوستان کے ہندو، الأرض ساری امتیں ستهجم عليكم هجمة واحدة. بہت خطرناک تم پر حملہ کریں گی. انتبهت للصورة النبوية. کیا کبھی کسی مسلمان نے نبی کے اس فرمان پہ غور کیا؟ سألوه پوچھا. أنكون قلائل في ذلك الوقت؟ جانثار صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ ما نحتاج ندافع عن محمد. کیا ہم اس وقت میں اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے؟ قال بل أنتم يومئذ. فرمایا نہیں، اس وقت میں بھی تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. يا شباب نحن ربع العالم. ہم لوگوں کی تعداد 1/4 ہے دنیا میں مسلمانوں کی. الإسلام 1.5 مليار، لأن سكان العالم 6 مليارات. 6 ارب کی تعداد لوگوں کی ہے دنیا میں، اور اس میں 1.5 ارب ہماری تعداد ہے، یعنی 1/4 دنیا کا ہمارا ہے. إذا ما استفاد قال ولكنكم كغثاء السيل. فرمایا تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے پانی کے ساتھ کچرا بہتا ہے، ایسے ہی تم بہ رہے ہوگے. دیکھا تم نے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کا کچرا پانی پر بہ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لا هيبة اس کی کوئی طاقت اور ہیبت نہیں، لا كرامة. اس کی کوئی عزت نہیں. هو مسلم اور وہ مسلمان ہے، لكن فقد كل هوية الإسلام. لیکن آج اس کا مسلمان نام صرف اس کے شناختی کارڈ پر رہ گیا. النبي بقي في الحديث يبين السبب الحقيقي لهذه الحالة التي نحن الآن فيها. ہمارے نبی نے تو آج آنے والے تمام واقعات کی 1400 سال پہلے ہی ہم سب کو بالکل اصل پوزیشن کو بیان کر دیا تھا. قال ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فرمایا کہ اس وقت میں ایسا حال ہوگا کہ مومنوں کے دلوں کو، ان کے دلوں میں کمزوری ڈال دی جائے گی. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ انہوں نے پوچھا کہ وہ کمزوری ہوگی کیا؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فرمایا کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچ جائے گی اور موت ان کو پسند نہیں ہوگی. يوم كانت الأمة عزيزة تفخر بدينها كنا أقوياء. وہ وقت کہ جب امت اپنے دین پر فخر کیا کرتی تھی، اس وقت ہم تھے سب سے زیادہ قوت والے. يا شباب اے جوانوں، لا تستسلموا للهزيمة. کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور ہو کر سلنڈر نہیں کرنا. لا تنبهروا بحضارة الغرب الكافر. کبھی بھی کافروں کی ثقافت چمکتی ہوئی دیکھ کر کبھی بھی ان کے سامنے احساس محرومی مت رکھنا. لا تتشبهوا بأعدائكم. کبھی بھی اپنے دشمنوں سے تشبیہ مت کرنا. من تشبه بقوم فهو منهم. جو جس قوم سے تشبیہ کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. أولادكم أمانة.
آپ کے بچے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں. شبابكم امان، تمہارے جوان یہ امانت ہیں. ربوهم على سيرة الصديق والفاروق، ان کی پرورش کرنا صدیق و عمر کے نقش قدم پر. وسيدنا خالد وسعد بن ابي وقاص، سیدنا خالد ابن ولید اور سعد بن ابی وقاص کے طریقے پر. وصلاح الدين ونور الدين زنگي، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے مشن پر. لا تزرعوا الهزيمة في قلوب أولادكم، کبھی بھی اپنے بچوں کو احساس محرومی کا جو ہے مت بتانا، حتى لا ينهزموا. یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں. هذا الشعار الذي ترفعونه لبيك لبيك يا رسول الله، اور ان کو یہ سکھانا کہ تمہاری زبانوں پر صدا ہو تمہارے نبی کے پیغام کی، لبیک لبیک یا رسول اللہ. شعار يقوي الذات، اس لیے کہ یہی تو تمہاری پہچان ہے، لبیک یا رسول اللہ. يقوي العز الموصول بعزة الله، اور یہی تو تم کو عزت دلائے گی اللہ کی ذات سے. ألم تسمع القرآن؟ کیا آپ نے نہ سنا قرآن؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، کہ تم ہی تو سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہو. أنتم الأعزة بعزة الله. آپ ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں رب کی طرف سے. ألم تسمع القرآن؟ کیا آپ نے نہ سنا قرآن؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ بے شک ہمارا لشکری ہمیشہ غلبہ رکھے گا. ربوا أولادكم على العزة، اپنے بچوں کی پرورش کرو عزت دار مسلمانوں کے طرح. لا تذلوا لليهود والنصارى وأعداء الإسلام، اور کبھی بھی اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے سامنے ان کو کمزور مت بنانا. لا مجال للأذلاء في قاموس النصر، اس لیے کہ کمزوروں کے لیے کوئی بھی عزت اور مدد کی طاقت نہیں ہوتی. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عزت ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے ہے. أشكر لكم حسن استماعكم، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے غور سے میرے خطاب کو سنا. وسامحوني على الإطالة إن أطلت عليكم، اور مجھے معاف کیجیے گا اگر میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا تو. شكرا لكم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين آمین وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین سب آمین بولو. اللهم رد إلينا عزة، آمین اللهم رد إلينا كرامة، آمین اللهم رد علينا دينا، آمین اللهم خذنا إليك منه، آمین انصرنا على أعدائنا، آمین انصرنا على أنفسنا، آمین إكراما لسيدنا محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. هذا الجمع تجلى عليه في هذه الساعة. آمین اقضي الحاجات، آمین أعطي السؤالات، آمین ارحم الأموات، آمین اجبر خاطر الموجودين، آمین اقضي حوائجهم، آمین صب علينا الخير صبا، آمین ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، آمین ولا تجعل معيشتنا كدا، آمین يا صريخ المكروبين، آمین يا مجيب دعوة المضطرين، آمین يا رحمن الدنيا والآخرة، آمین ارحمنا يا الله، یا اللہ ارحمنا يا الله، یا اللہ ارحم إخوتنا في الصين، آمین ارحم إخوتنا في الهند، آمین ارحم إخوتنا في كشمير، آمین ارحم إخوتنا في ليبيا، في آمین العراق، في آمين الشام، في آمين اليمن، في آمين كل مكان، آمين تجلى عليهم بالنصر الأكيد آمين بحق
اسمك الأعظم आमीन وحرمة نبيك سيدنا محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। صلى الله عليه وسلم والفاتح.